من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ مومنین کرام آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے ہماری بحث حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اسماء کے متعلق تھی، اور عرض ہوا تھا کہ بی بی دو عالم جو بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کے مناقب، ان کے فضائل خود قرآن کریم نے بھی بیان کیے ہیں، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کی عظمتیں بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف انداز سے اس بی بی دو عالم کے فضائل بیان کیے اور امت مسلمہ کے لیے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا۔ لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، جس طرح ایک عالم فرماتے ہیں کہ عموماً ہم مصائب کے اندر ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ بی بی دو عالم وہ شخصیت ہیں کہ مخفیۃ قبرہا، جن کی قبر کو مخفی رکھا گیا، اور یہ واقعاً مظلومیت ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو ایک اور مظلومیت ہے وہ یہ ہے کہ مخفیۃ قدرہا، بی بی دو عالم وہ شخصیت ہیں جن کی قدر کو، جن کے مقام کو جو ہے وہ مخفی رکھا گیا۔ اچھا، یہ مخفی رکھا گیا کس طرح ہو گیا؟ یہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اپنوں نے بھی اس طریقے سے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے مقام اور ان کی عظمت کو نہیں بیان کیا، اور دشمن تو پھر دشمن ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق گفتگو کرنی ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنا سکیں اور عملی ہمیں فوائد ہوں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے۔ اس میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس وقت صدیقہ کی سیرت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان اسماء کی طرف اور ان کے القاب کی طرف توجہ کریں کہ جو ان کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ان اسماء کے اندر وہ جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، وہ جو القاب ہیں، ان کے اندر ہی در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی معرفت ہمیں مل جائے گی۔ جس طریقے سے گزشتہ دروس میں جو چند دروس آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے، اگر آپ کو وقت ملے تو حتماً ان کو سنیے گا۔ اس میں صابرہ کا موضوع تھا کہ خود جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارات کے اندر صابرہ کا منصب بیان کیا ہے۔ یہ سب منصب ہیں در حقیقت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے، مقامات ہیں، مقام صبر پہ فائز تھی۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ وہ پیکر صبر و رضا تھی، ہمیشہ ان کے وجود اطہر سے صبر اور رضا کا درس ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ پھر طاہرہ کا مقام عرض ہوا، اور طاہرہ خود قرآن کریم نے طہارت سیدہ سلام اللہ علیہ کو بیان کیا۔ آیت تطہیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور بھی کچھ دروس تھے، ان کی طرف بھی آپ توجہ کریے گا۔ راضیہ کا موضوع تھا، اسی کے ساتھ مرضیہ کا موضوع تھا۔ وہ حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے 9 اسماء ہیں پروردگار کے نزدیک۔ اب یہ بہت مہم مطلب ہے کہ پروردگار کے نزدیک 9 نام کیوں ہیں؟ کیونکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں وہ کمالات تھے جن کی وجہ سے خداوند متعال نے ان کے لیے وہ اسماء قرار دیے، اور یہ اسماء، یہ جو نام ہیں، یہ حقیقی ہیں اور تکوینی ہیں، یعنی ان کی بنیاد تکوین میں ہے، اعتباری نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں ہم کسی کو بعض اوقات جو ہے وہ ایک مثلا علی کسی کا نام ممکن ہے ایک بچے کا رکھا جائے، لیکن اس میں کردار علی والا نہ ہو، اعلیٰ کردار نہ ہو۔ البتہ رکھنے چاہیے بچوں کے نام، اور تاکید کی گئی ہے کہ بچوں کے نام اس طرح رکھیں، فاطمہ نام رکھیں، علی نام رکھیں، حسن رکھیں، حسین رکھیں۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک بچے کا نام علی ہو لیکن اس میں وہ علو نہ پایا جاتا ہو، بلندی اس کے کردار میں نظر نہ آئے، کیونکہ یہ اعتباری، ہم نے اعتبار کیا اپنے بچے کے لیے وہ نام، ٹھیک ہے۔ معاشرہ بعض اوقات اعتبار کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھیں ایک بچے کے فیملی میں 2 نام ہوتے ہیں تو وہ اعتبار کیے جاتے ہیں، والدین اعتبار کرتے ہیں، دادا دادی بعض اوقات اعتبار کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ خداوند متعال جو نام قرار دیتا ہے تو وہ اعتبار جو ہوتا ہے، اس اعتبار کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، تکوینی حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی خداوند متعال کے جس طرح اسماء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء ہیں، جس طرح قرآن کریم کے اسماء ہیں، جس طریقے سے خود روز قیامت کے اسماء ہیں، ان کے اوپر اگر ہم دقت کریں تو ان اسماء کے اندر جو تعدد ہے اور کثرت ہے وہ بیان ہوا تھا کیوں ہے، وہ اس شخصیت کے اندر جو وسعت ہے اس وجہ سے۔ اچھا، آج کیونکہ میں نہیں چاہتا بات زیادہ طولانی ہو، آج جس صفت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ایک مقام ہے کہ جس کو جو مفہوم قرآن ہے
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس نام سے بلایا، اور ان کا وہ نام اللہ کی طرف سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جو 9 نام بتائے ان میں سے ایک صدیقہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے چند مقامات پہ کتب شیعہ کے اندر کہ انہا صدیقۃ شہیدہ، کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ بھی ہیں، شہیدہ بھی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صدیقہ کا لفظ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور اس مفہوم کا معنی کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو لغت قرآن کی کتابیں ہیں، یعنی جہاں پہ قرآن کریم کے مفردات کی تفسیر کی گئی ہے، ان کی توضیح دی گئی ہے، ان میں سے ایک مفردات راغب ہے۔ مفردات راغب آپ کو اردو میں مل جائے گی، خود جو ہے وہ اس کا ایپ بھی ہے، آپ اس کو آرام سے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہی اگر آپ وہ ہونی چاہیے، قرآن کریم کے الفاظ بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ راغب اصفہانی نے ان کی تفسیر کیا، اور یہ مفردات قرآن کے اوپر ایک بہترین کتاب ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ان میں جو بہترین کتاب لکھی گئی ہے وہ مفردات راغب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو صدیقہ لفظ کا معنی کیا ہے وہ یہ کہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، من کثر منہ الصدق، وہ ذات جس کے وجود سے کثرت سے صدق جاری ہو، صادر ہو۔ بل یقال لمن لا یکذب قط، بلکہ اس ذات کے متعلق صدیقہ یا صدیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے وجود سے کبھی، جس کی ذات سے کبھی جھوٹ نہ سنا گیا ہو۔ لمن صدق بقولہ، وہ جو زبان میں سچائی رکھتی ہو یا رکھتا ہو، وہ اعتقاد ہی، اور اس کا عقیدہ بھی اس کے ساتھ سازگار ہو، یعنی جیسا عقیدہ ویسے ہی زبان پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ وحقق صدقہ بفعلہ، یہ بہت گہری تعبیر ہے، اور محقق ہو گیا اس کا سچ، زبان والا جو سچ ہے وہ محقق ہوگا فعل کے ذریعے سے، یعنی در حقیقت وہ اپنی سچائی کو اپنے عمل سے ثابت کرے گی، یہ اس کے اندر خصوصیت ہوگی، صدیقہ اس کو کہا جائے گا۔ اس وجہ سے صادق جو زبان میں سچائی رکھتا ہو، صدوق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، لیکن صدیق کا لفظ ان سب سے زیادہ جو ہے وہ سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت زیادہ سچ، یہاں تک کہ اس کا اعتقاد، اس کا عمل، وہ بھی اس سچائی کو بیان کر رہا ہے، عمل بھی سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ اس مرتبے پہ یہ شخصیت فائز ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں چند جگہ پہ صدیق اور صدیقہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے متعلق آیہ نمبر 75 سورہ مائدہ کی، مل مسیح ابن مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقۃ، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر رسولوں کی طرح، جس طرح ان سے پہلے رسول گزرے وہ بھی ایک رسول ہیں، و امہ صدیقۃ، اور ان کی والدہ سچی ہیں۔ اچھا، یہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے صدیقہ کی حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے لیے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ دیکھیں قرآن کریم نے بھی جن شخصیات کے لیے بعض اوقات کچھ خاص الفاظ استعمال کیے ہیں نا، تو پھر کہیں نہ کہیں سے قرآن کریم میں آپ کو ان کے متعلق اشارہ بھی مل جائے گا کہ یہ صفت اس شخصیت کے متعلق یا یہ منصب اس شخصیت کے متعلق کیوں قرار دیا ہے خداوند متعال نے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس آیت کے بعد آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں صدیق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، یہ بھی حضرت یوسف علیہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 میں، وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اور دونوں کو خواب آیا تھا، اور ایک متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی، اور دوسرے کو کہا تھا کہ تم زندہ رہو گے اور بادشاہ کی خدمت کرو گے۔ تو بادشاہ کو جب خواب آیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس خواب کی تعویل تو یوسف بتا سکتے ہیں۔ اب وہ جب واپس آیا زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو اس نے یہ تعبیر استعمال کی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، ہمیں بتاؤ اس خواب کے بارے میں جو بادشاہ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ علماء نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ جو صدیق کہا اس شخص نے، یہ کیوں کہا، اس کا پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ جب ساتھ رہتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ جو یہ نبی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو اس شخصیت سے ہم نے کہتے ہوئے سنا وہی یہ کرتے بھی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان کے اندر یہ تھی کہ جو انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی وہ بھی سچی ہو گئی، مطلب بہت بڑی بات انہوں نے بتائی تھی،
کہ جو سچ ثابت ہوگی. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ ایھا الصدیق. اچھا میں ایک اور چیز سوچتا ہوں یہاں پہ کہ ایک اور بھی اس کا پس منظر ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دوست تھے جو زندان میں ان کے بن گئے تھے, ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے تہمت لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر قید ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام. انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جو تہمت لگائی گئی ہے یہ اس شخصیت سے بالکل برعکس ہے, یعنی بالکل جھوٹ ہے. یہ شخصیت تو ایسا کام کرنے والے ہیں ہی نہیں. ان کی زندگی میں تو کسی قسم کی شہوت نظر نہیں آتی, ان کی زندگی میں تو کسی قسم کا جھوٹ نہیں نظر آتا, بلکہ ان کی زندگی میں تو عصمت ہی عصمت نظر آتی ہے, پاکیزگی ہی پاکیزگی نظر آتی ہے. تو ہو سکتا ہے ایک یہ وجہ ہو کہ اس شخص نے کہا ہو کہ صدیق ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں قرآن کریم نے جن شخصیات کو صدیق سے تعبیر کیا ہے اس میں ایک اور راز یہ ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت مریم صلوات اللہ علیہ ہوں, یا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں استعمال ہوا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ کہا گیا, صدیق کہا گیا. سورہ مریم کی 41 نمبر آیت ہے. اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. آپ ادریس نبی کا ذکر کر دیں کہ جو سچے تھے. اچھا آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا حضرت مریم صلوات اللہ علیہ ہوں یا حضرت ادریس علیہ السلام ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی شخصیات سے یہ نظر آتا ہے کہ جو خاص طور پہ خداوند متعال نے ان کو صدیق اور صدیقہ سے تعبیر کیا ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں جس طرح حضرت مریم کو جھٹلایا گیا. کنہوں نے جھٹلایا؟ خود اپنی بستی والوں نے, علماء یہود نے جہاں پہ وہ رہی اسی جگہ پہ, ان لوگوں نے کہ جن کو پتہ تھا کہ یہ بہت پاکیزہ بچی ہے, خاتون ہے, اور اس نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ وقت گزارا ہے, تو ان کو جھٹلایا گیا اور برے طریقے سے جھٹلایا گیا. ان کی پاکیزگی کو جھٹلایا گیا, ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. تو آپ دیکھیں اس کے ریئیکشن میں خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ صدیقہ ہیں, یہ ان کے اوپر تہمت نہ لگاؤ, یہ جو کہیں گی سچ کہیں گی, سچائی سے بات کریں گی, جھوٹ ان کی زبان پہ نہیں آئے گا. اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے تو نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں بولنے والی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ان کے بھائیوں نے الزام لگایا, ان کے بھائیوں نے ان کو اذیتیں دی, جھٹلایا. باہر کے لوگوں نے نہیں جھٹلایا, بھائیوں نے جھٹلایا, ایک نبی کے بیٹوں نے جھٹلایا جو ان کے بھائی تھے, اور برے طریقے سے جھٹلایا اور اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور قتل کرنا چاہتے تھے اور ان کو جھوٹا کہا. تو یہاں پہ خداوند متعال نے یہ منصب قرار دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ صدیق ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کا پس منظر ہو سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی جھٹلایا گیا, اور کس نے جھٹلایا؟ خود ان کے چاچا نے, آزر نے جھٹلایا. وہ سب سے پہلا ان کا دشمن بن گیا. تو آپ دیکھیں خود حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے متعلق جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہا صدیقۃ شہیدہ, یعنی شہادت سے پہلے, کیونکہ بی بی کو جھٹلایا گیا تھا اور وہ جھٹلایا جانا بہت دردناک تھا, اور خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو بھی اس کا بہت غم تھا اس جھٹلائے جانے کا. اس وجہ سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب پوچھا, بی بی جب واپس آئی دربار سے تو پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ, تو وہاں پہ بی بی کا ایک جملہ یہ تھا کہ کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر جاتی جو مجھے جھٹلایا گیا. اور بالکل وہی الفاظ استعمال کیے جو حضرت مریم صلوات اللہ علیہ جب جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ اے خدایا یہ مجھے اب جھٹلائیں گے. اس مرحلے میں جب جھٹلایا گیا تو حضرت مریم صلوات اللہ علیہ نے, اور جب ان کے اوپر حضرت مریم کے اوپر تہمت لگائی گئی تو انہوں نے کہا خدایا کاش میں اس دن سے پہلے مر گئی ہوتی. تو یہ جھٹلایا جانا ایک پاکیزہ شخصیت کو, اس کے لیے یہ بہت دردناک مرحلہ ہوتا ہے. آپ احساس کر سکتے ہیں اس چیز کو, خصوصاً وہ لوگ جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے, ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو کوئی جھوٹا کہے. مثلا آپ دیکھیں جھوٹے کو جھوٹا کہیں تو وہ بعض اوقات اس سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے, لیکن بعض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بڑا دردناک ہوتا ہے ان کے لیے اس بات کو سننا. جو کہا جاتا ہے نا کہ زبان کے زخم جو ہے وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں بعض اوقات تلواروں سے, اور یہ واقعاً ایسا ہی ہے. خود شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی اگر آپ زندگی دیکھیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات دیکھیں, تو جو ان کو زیادہ دکھ ہوتا تھا جب ان کو یہ دشمنان جو تھے وہ تانے جب دیتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ
تم لوگ جہنم میں جاؤ گے، کبھی کہتے تھے کہ تم لوگ بے عمل ہو، کبھی کہتے تم نماز نہیں پڑھتے، فلاں، اس طرح کی تہمتیں جب لگاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے تو بہت دکھ ہوتا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور مقتل میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی، بہت زیادہ. ایک موقع پہ جب ایک خبیث نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں پانی نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم حمیم پیو گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا. اور ان جملوں سے پتہ چلتا ہے، حضرت نے فرمایا نہ، میں حمیم نہیں پیوں گا، میں تو ملیک مقتدر کے پاس ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں ہوں گا، تم حمیم پیو گے. آپ دیکھیں کہ جھٹلایا جانا کسی شخصیت کو یہ زیادہ دردناک ہوتا ہے اس شخصیت کو جو عصمت کے مقام پہ ہو یا بہت پاکیزہ شخصیت ہو. قرآن کریم نے اس منصب کو اور جگہ پہ بھی بیان کیا، مثلا عمومی معنی میں جہاں پہ بیان کیا وہ یہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں خداوند متعال کی ذات پر اور اس کے رسولوں پر، یہی صدیقون ہیں، سچے ہیں. اچھا، صدیقین کی تعبیر بڑی معروف ہے جو قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی 69 نمبر آیت میں استعمال ہوئی ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. آپ دیکھیں یہاں پر جن کے اوپر اللہ کا خاص نعمتیں ہیں اور اللہ نے جن کو خاص نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں پہلا نبیوں کا گروہ بیان ہو رہا ہے، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا. تو یہ صدیقین ایک خاص مقام ہے کہ جو بعض شخصیات کو ملے گا اور بعض شخصیات کو مل چکا ہے. اچھا، اب اس میں بھی آپ واضح سی بات ہے کہ اس کے بھی درجے ہیں. جس طریقے سے صابرہ کا مختلف درجے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس مقام کے اوپر فائز ہیں وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا مقام ہے، یعنی بی بی کی منزلت بعد از رسول اللہ ہے. بعض روایات میں یہاں تک وارد ہوا ہے. اچھا، میں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کروں گا کہ بعض اہل سنت کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں، اور یہ نقل ہوا ہے. خود 2-3 دن پہلے میں ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک بک پڑھ رہا تھا، اس کا میں تعارف بھی کرواؤں گا. چھوٹی سی کتاب، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو بی بی کے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جنت میں شخصیت داخل ہوں گی وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوں گی وہ حضرت فاطمہ ہیں صلوات اللہ علیہ. اور پھر بی بی کا ایک خاص پروٹوکول جو محشر میں ہوگا اس کے متعلق بھی روایات ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام رکھتی ہیں، خاص مقام رکھتی ہیں درجے کے لحاظ سے. اس کے اوپر روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اور حتیٰ علماء اہل سنت نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. اسی مطلب یہی روایات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں صدیقہ سب سے پہلے جنت میں، سب سے پہلے، انبیاء سے پہلے، رسل سے پہلے، سب سے پہلے صدیقہ طاہرہ داخل ہوں. یہاں سے وہ بات جو کی تھی نا کہ مخفیۃ قدرھا، ایک کتاب کے اندر، معتبر کتاب کے اندر یہاں تک آیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، اور یہ بھی ایک اہل سنت عالم، مصری عالم ہے، شبلنجی ان کا نام ہے، ان کے وہ مصر کے ہیں، ان کی جو نام کے ساتھ آخر میں آتا ہے شبلنجی، یہ ایک گاؤں ہے یا شہر ہے مصر کا. اہل سنت عالم تھے. اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی نور الابصار. تو اس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سے ان کو پکڑا اور باہر لے کے گئے مجمع میں، عوام میں، لوگوں میں، اور لوگوں کے سامنے جا کے تعارف کروایا کہ جو میری اس بیٹی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ابنتی فاطمہ، جو ان کو نہیں جانتا سن لے، من اذاہا فقد اذانی، جو اس کو اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّنْهُ یا مِنْهُمْ، میں ان سے بری ہوں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت دیں، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو فاطمہ کو اذیت دیں. یہ مطلب بہت ساری روایات میں تکرار ہوا ہے. اور اس کے اندر وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وہ سچائی کا پہلو، ان کے کردار کی سچائی اور وہ عصمت کا مقام ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. خوب ایک اور معنی جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ جب کوئی شخصیت کسی مہم مرحلے پہ کسی کی تصدیق کرے اس کے لیے بھی صدیقہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں انبیاء کی تصدیق کرنا، رسل کی تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جو حضرت معذرت کے ساتھ آج میں لیکچر جو ہے گھر میں ہو رہا ہے، ویسے ادارے میں ہوتا ہے تو آج گھر میں ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کئی دفعہ ریڈیو والے گزر رہے ہوتے ہیں اور مختلف وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے تحمل کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا.
خوب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک روایت یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری حافظ اللہ کی کتاب سے میں نے لی ہے، البتہ انہوں نے یہاں پہ اس کے منابع نقل کی ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ ہے، ابن جوزی نے بھی اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو اور اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہوئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ یہ ایک موضوع ہے کہ جب اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی دو عالم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی جب تعریف کیا کرتی تھی تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ خدیجہ کو گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا لیکن ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کا تذکرہ کرتے ہیں، ما اکثرا ما تذکرہا ہمارا اشد کے قد ابدعک اللہ عز و جل بہا خیرا منہا، آپ کیوں ہمیشہ اس ضعیفہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر کیا نہیں دی؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، مجھ پر اس وقت ایمان لے کے آئی خدیجۃ الکبریٰ جب لوگ میرا کفر کر رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور اس وقت میری تصدیق کی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ یہ تصدیق بہت مہم موضوع ہے، تصدیق کرنا، قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ اسی صدق سے ہے۔ اور صدیقہ اس شخصیت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص مرحلے میں کسی بڑی شخصیت کی تصدیق فرمائیں، اس کے کسی بات کی یا اس کے کسی قول کی، جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اس زمانے میں معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ آج تو ہم مسلمان ہیں، آج تو ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے گھر ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پیغام مل گیا، ہم رسول اللہ کو قبول بھی کر لیا سب کچھ۔ لیکن اس زمانے میں آپ مکہ کا ماحول دیکھیں کہ جہاں پہ عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، جی ایک شخص آیا عجیب سی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو بڑی عجیب باتیں تھیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے تصدیق فرمائی۔ اس وجہ سے قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچائی کا پیغام لے کے آتے ہیں اور جو ان کی تصدیق کرتے ہیں وہی در حقیقت اہل تقویٰ ہیں، تصدیق کرنے والے، ٹھیک ہے، یہی سچے ہوتے ہیں اور یہی صدیق ہوتے ہیں اور صدیقہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق بعض علماء نے ڈسکشن کی ہے، باقاعدہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں صدیقہ اور صدیق کے موضوع پہ، جو بعض شیعہ علماء نے لکھی ہیں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت تھی، اہل سنت کی کتب میں بھی نقل ہوا ہے اور شیعہ کی کتب میں بھی، کہ جن کے لیے خداوند متعال کا سلام آیا تھا اور ان کے لیے خاص پروٹوکول ہے جنت کے اندر، وہ بھی بیان ہوا کہ ان کا ایک قصر ہوگا جس میں وہ رہیں گی۔ اچھا آخر میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بلند ترین مرتبہ، کیونکہ قرآن کریم نے اس عنوان کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ صدیقون ہیں، سچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ درجے ہیں اس کے صدیقیت کے مرحلے کے، لیکن اس کا بلند ترین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق بھی صدیق کی تعبیر استعمال ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے احادیث میں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صدیق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ یہ بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ اچھا اس صدیقیت کے مرحلے پہ جس پہ وہ فائز ہیں، آپ دیکھیں وہ جو تعریف مفردات راغب میں ہوئی ہے کہ قول، فعل اور اعتقاد ایک جیسا ہوگا، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، یہ سخت مرحلہ ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پہلی جو شرط اس میں ہوگی جو اس مرحلے پہ ہوگا وہ عصمت کا مرحلہ ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی جو بات ہے وہی آپ کا عمل ہے۔ کیونکہ سب سے سخت مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں۔ آپ کو اکثریت وہ ملیں گے کہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا بعض وقت یہاں تک آپ کو کنڈیشن ملے گی کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض وقت ایک اور کنڈیشن بھی ہے، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی عقل نظری، جس طرح آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی عملی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی عقل نظری اور عقل عملی میں فرق آ جاتا ہے، فرق ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں۔ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ عمل میں زندگی میں نہیں ہوتا۔ منافقت آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، ایک کنڈیشن اس کی منافقت ہوتی ہے جو آج عروج پہ ہے۔ بہت کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، بہت دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، جو کہہ کے وہی کرے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے
قرآن کریم نے منافقت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے. اس میں سے ایک یہی ہے کہ ایک نفاق کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے یا اس کو الٹ کر رہے ہیں. معصوم وہ شخصیت ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صدیقہ کا جو منصب ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود آیت تطہیر جو ہے وہ گواہ ہے. آیا 33 سورہ احزاب کا ایک حصہ جو ہے، عموماً وہ آیت تھوڑی سی طولانی ہے لیکن ہم اس کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں متفق ہے شیعہ سنی کے نزدیک حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. شیعہ کا اتفاق ہے، اہل سنت میں بھی کافی علماء اس کے قائل ہیں، جس طرح خود فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لا شک کا اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو عصمت ہو گیا، دوسرا کون سی شخصیت جس کے علم اور فعل میں فرق نہیں ہوتا؟ وہ جس کے پاس علم الہی ہو، جس کا علم خاص ہو. دیکھیں بعض اوقات بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف کیوں کر رہے ہوتے ہیں، یا عملاً کچھ چیزوں کے خلاف کام، واقعات کے حقیقتوں کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں نا بعض اوقات آپ کی پریکٹیکل زندگی جھوٹی ہوتی ہے. ممکن ہے آپ بولنا کچھ بھی رہے ہوں لیکن آپ کا عمل جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ جہالت مرکب کے بھی شکار ہوں. جہل بسیط اور جہل مرکب کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جہل بسیط میں یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے میں جاہل ہوں. جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن عالم نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے بہت سارے آج کل ایک بڑی تعداد جو خطیب اور آپ کو یہ ملیں گے اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اچھا ایک اور کنڈیشن جو یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری شخصیات ایسے ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اعتقاد اس پہ ان کا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں مثلا جس طرح آپ یہ دیکھیں سیاسی بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کا سسٹم ہونا چاہیے، مدینہ رسول ہم بنا رہے ہیں اس کو پاکستان کو، لیکن عملی اس کے اوپر اعتقاد واضح بات ہے، اس کے اوپر ان کا اعتقاد نہیں ہے. جس طرح بہت سارے سیاسی جو ہے وہ عدل کی بات کرتے ہیں لیکن ان کا اس چیز کے اوپر اعتقاد نہیں ہوتا. کہہ اور رہے ہیں اعتقاد اور ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں یہ مسئلہ عام ہے. مثلا بہت سارے انقلابی ہیں لیکن اعتقاد ان کا انقلاب کے اوپر نہیں ہے. باتیں انقلابی والی کرتے ہیں، رہبریت کی بات کریں گے، ولایت فقیہ کی بات کریں گے لیکن عمل اعتقاد میں ان کے نہیں ہوگی وہ چیز. اعتقاداً پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ چل رہے ہیں جس سسٹم کے پیچھے اور جن سسٹمز کی تائید کرتے ہیں تو یہ کس مرحلے پہ فائز ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بیان آتا، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ ایمان بہت مہم ہے. سیاسی لیڈر، سیاسی مراد وہ نیگیٹو سیاست، سیاسیوں میں اور الہی رہبروں میں ایک فرق یہ ہوتا ہے، الہی رہبروں کو اللہ کی نازل کی چیزوں پر ایمان ہوتا ہے، سیاسیوں کو ایمان نہیں ہوتا. وہ صرف بس کہہ رہے ہوتے ہیں. جو آج آپ پاکستان میں یہ منظر اور ان حقائق کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اعتقاد اور بولنے میں فرق ہے اور پھر عمل کتنا برعکس ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو صدیقہ ہیں اور شہیدہ ہیں، انہا صدیقۃ شہیدہ، ان کی زندگی میں ہمیں یہ جو چیز نظر آتی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیونکہ امامت اللہ کی طرف سے سسٹم ہے اور سیدہ کا اس کے اوپر اعتقاد تھا، اس وجہ سے آپ دیکھیں عملی طور پہ انہوں نے ریئیکشن دکھایا اور جو امامت کے خلاف چلے ان کے مقابل میں آگے کھڑی ہو گئی. جس طریقے سے میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ ایک اہل سنت ایک مسیح عالم ہے، یہ خود ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ بعض اہل سنت علماء نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر لکھا ہے، بہت کچھ تحریر کیا ہے. مثلا جن میں سے ایک ادریس مراکشی ہیں. ٹھیک ہے، ادریس مراکشی خود ان کا پورا ایک پس منظر ہے کہ وہ کس طرح شیعہ ہوئے اور پھر انہوں نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر کتاب لکھی بے نور فاطمہ اہتدیت، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور کے ذریعے سے ہدایت پا گیا. کیا پس منظر ہے وہ انشاءاللہ ایک الگ سیشن میں عرض ہوگا. ایک اور شخصیت جو ہیں سلیمان قطان، یہ مسیح عالم ہے، لبنانی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں سیدہ کتنی شجاع شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا انسان مرد میدان میں جا کے جنگ لڑ رہا ہو تو ادھر ہی اس کی شجاعت کا پتہ چلے. فرماتے ہیں ایک شجاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک بی بی جو پورے ایک سیاسی نظام کے مقابل میں کھڑی ہو گئی جو سقیفہ کے اندر سے برپا ہوا تھا، اس کے مقابل میں کھڑی ہو گئی اور رد کیا اس کو، کہا یہ بہت بڑی شجاعت ہے. اشجع الناس من خالف الہوا، شجاع ترین شخص وہ ہوتا ہے
کہ جو اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے. یہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. یعنی میدان سے بھی بڑی بہادری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی خواہش کی مخالفت کریں، جو سخت کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے ہی وہ عصمت، پھر اس انسان وہ سفر کرتا ہے کہ پاکیزہ ہوتا ہے، کہ جہاں پہ آپ بعض اوقات ایک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی خواہش آپ کو عمل اور کروا رہی ہوتی ہے. جس طرح بہت سارے آپ دیکھیں غالیوں کو رد کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملاً غالیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے، مثلا یہ کہیں جو آج کل کئی پروگرامز کر رہے ہیں غالیوں کے ساتھ، ان کی کئی باتوں میں غالی ملیں گے تو نصیریت ملے گی کہ وہ رد کر رہے ہوں گے، لیکن آج خود بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ بہت سارا آپ کو اس طرح کے منظر ملیں گے. بہت سارے لوگوں نے جن کے خلاف باتیں کی انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ سیاسی، ہمارے مذہبی سیاسیوں کے اندر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ جن کی مخالفت کرتے ہیں، جس وجہ سے کرتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں اور پھر انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے پھر اپنے اس موقف سے کوئی پیچھے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بدل گئے ہیں. نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسی کنڈیشن میں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھنا کیوں؟ کیونکہ ہم بہت ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری خواہش ہمیں اس کے برعکس لے جاتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کی خواہش ہی اس کا خدا ہے؟ کیونکہ خواہشات کا مقابلہ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ شجاع ترین شخص وہ ہے جو خواہش کا مخالف ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے. تو ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے جو درس لے سکتے ہیں اور لے سکتی ہیں وہ یہ کہ ہم کوشش کریں جو ہمارے عقائد ہوں، پہلے تو ہم اپنے عقائد کو صحیح قرآنی بنائیں اور احادیث سے اخذ کریں، پھر ہماری گفتگو بھی اس کے مطابق ہو اور ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو. ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں اور جوڑیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی شخصیت بنانی پڑتی ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ حسد نہ کرو لیکن میری زندگی حسد سے پر ہو، میرا عمل جو ہے وہ حسد سے پر ہو. اسی وجہ سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص حاسد ہے، تو بتایا، نشانیاں بتائی. مثلا ایک نشانی جو بتائی وہ یہ کہ حاسد آپ کے پاس جب بیٹھے گا آپ کی چاپلوسی کرے گا، تملق کرے گا، آپ کے گن گائے گا، لیکن پیچھے جب ہٹے گا تو آپ کی مخالفت کرے گا. یہ ایک نشانی ہوگی. یعنی جو آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی خوشامد کر رہا ہے تو جان لیں کہ یہ آپ کی پشت پہ آپ کی غیبتیں کرتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے. اور تیسری اس حاسد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جب دیکھتا ہے کہ فلاں پریشان ہو گیا یا اس کے اوپر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو یہ خوش ہوگا، کہے گا ہاں میں نے کہا نہیں تھا کہ ایسا انہوں نے کیوں کر دیا. یہ حاسد کی نشانی ہے. یعنی کہنے سے حسد ختم نہیں ہوتا، یا کہنے سے تکبر ختم نہیں ہوتا کہ تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو. ٹھیک ہے، کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنی عملی، جس طرح ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا، اخلاق کے ٹیچر سے سنا. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال بعض اوقات خون جگر پینا پڑتا ہے پھر حسد نکلتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے ان بیماریوں کو نکالنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو عملی جس طرح بنا رہے ہیں اس میں ہماری زبان، ہمارا دل، اعتقاد اور ہماری عملی زندگی یہ سب ایک ہو. جو کہیں وہی کریں اور وہی ہمارا عقیدہ ہو. جس طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اس منصب پہ فائز تھی. خداوند متعال ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم کہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور خدا ہمیں ان میں نہ قرار دے کہ جو صرف کہنے والے ہوں اور کرنے والے نہ ہوں. بحق محمد و آلہ